اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی منتخب آیات پر اپنے ملک کے جید علماء سے گفتگو کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات آج ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں کیسی کیسی روشنی اور ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے پروگرام اس لیے کرواتے ہیں ہم اور مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں چھپے ہوئے جو مسائل ہیں ان کا حل ہمیں مل جائے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، ہمارے دین کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ کچھ سوالات آپ کی جانب سے آتے ہیں ہمارے پاس، کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ ان سوالات کو بھی، یعنی ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا، مختلف سیمینارز، مختلف کانفرنسز میں جاتے ہیں اور آج جدید مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ نبا اور آیات 17 سے 20 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا صدق اللہ العظیم۔ بے شک فیصلہ کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک ماری جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال زمان ملک صاحب کا ہے، اسلام آباد سے۔ بڑا اچھا سوال ہے، توجہ اس پر ہوتی نہیں ہے۔ جناب مفتی صاحب، جو بچے بڑے اور جوان ہو رہے ہیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، انہیں پاکی ناپاکی اور بنیادی ضروری دینی آداب اور فرائض اور احکام کی آگہی نہیں ہوتی، اس کے لیے کیا باقاعدہ ایک کام نہیں کرنا چاہیے؟ میرے خیال ہے بہت اچھا سوال ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، جو ہمارے یہاں اکثر سوالات آتے ہیں تو یہ ان میں سے ایک آنے والا سوال ہے کہ ہمارے یہاں جو نظام تعلیم ہے، چونکہ اس میں سے دینیات کو تو نکالا ہی جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے اور نکالا جائے،
تو کسی بھی ایک مسلمان مرد اور عورت کو، بچے بچی کو، پاکی ناپاکی کے مسائل، طہارت کے جیسے ہم کہتے ہیں مسائل، عبادات کی بنیادی مسائل جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، بنیادی عقائد کی کیا ہونے چاہیے، اور بنیادی اخلاقیات، ان کی تعلیم جو دین ہمیں دیتا ہے وہ ایک طالب علم کو نہیں جا پاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے کا طریقہ تو نظام تعلیم ہے، اس میں تو اس پر توجہ ہے نہیں۔ اب ہمارے یہاں بچوں کو قرآن کریم پڑھانا، قرآن کریم کی تلاوت سکھانا، یہ کام بھی اب لوگ اپنے طور پہ کراتے ہیں، یا تو آن لائن کراتے ہیں، یا بچوں کو پڑھانے قاری صاحب آتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ چیز بچہ کہاں سے سیکھے؟ تو تھوڑی بہت یہ چیزیں جو گھر میں اس کو ماں باپ سکھاتے ہیں وہاں سے سیکھ لیتا ہے۔ لیکن اب دنیا میں، پاکستان میں بھی ایسے بہت سارے مساجد کے اندر ایسے تعلیم بالغاں کے حلقے مقرر لگتے ہیں جس کے اندر وہ ان بنیادی احکام کو سکھاتے ہیں، لیکن ان کے پاس جانے والے لوگ نوجوان کے بجائے جوان لوگ یا تھوڑا سا وہ لوگ ہیں جن کی عمریں 30-35 سال ہیں، وہ جا کے سیکھتے ہیں۔ لیکن یہ حصہ ابھی بھی ایسا ہے کہ جس کو سمجھنے کی، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس طرح کے پروگرام اب کچھ لوگوں نے آن لائن شروع کیے ہیں خصوصاً، کہ جس کے اندر بنیادی جو طہارت کے بنیادی مسائل ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، ان کی تعلیم، اسی طریقے سے بنیادی عقائد کی تعلیم، بنیادی فرائض کی تعلیم نماز روزے کی، اور اسی طریقے سے ہمیں بنیادی اخلاقیات جو دین نے تصور دیا ہے، یہ 4 چیزیں سکھانے کی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے، ابھی تک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے اندر اگلا مرحلہ جب شادی بیاہ کا مسئلہ آتا ہے تو نکاح اور طلاق کے حوالے سے جو چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہی جب کہ جب طلاق کا اس کا آپس میں کوئی جھگڑا شروع ہو، تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ کوئی منظم مربوط طریقہ، یا تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ نظام تعلیم میں اس کو داخل کیا جائے۔ اب جب نظام تعلیم میں داخل نہیں کیا جاتا تو پھر باقی چیزیں سیکھنے کی رہ جاتی ہیں، والنٹری جسے ہم کہتے ہیں، کہ اب کوئی مرضی سے آ کر سیکھتا ہے تو سیکھتا ہے۔ ماں باپ کو کم سے کم یہ فرض بنتا ہے کہ ماں باپ اس چیز کو سیکھیں، اس کا اہتمام کریں، اور ایسے کورسز جو ہیں شروع ہوتے ہیں ان پر توجہ دیں، تاکہ بچوں کو بنیادی چیزیں، اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ ان کو یہ مہینے 2 مہینے کے کورسز کرا دیں جس کے اندر وہ 15 گھنٹے بھی گزار لیتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کر کے، یعنی کہ 2 گھنٹے کر کے آپ 4 مہینے میں، تو بنیادی احکام ان کو سمجھ میں آ جائے، اور ایک ان کے پاس کتابچہ ہو جس کے اندر وہ پاکی ناپاکی، طہارت، وضو، غسل اور جو مسائل ہوتے ہیں اس کے بارے میں تعلیم حاصل کر سکیں، فرائض کے بارے میں ان کو پتہ چل سکے، نماز میں کیا فرض ہے کیا فرض نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی چیزیں جب ہم نہیں سکھاتے، اگر یہ تعلیمی نظام میں نہیں سکھائی جا رہی، تو پھر ماں باپ کی ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ جہاں جہاں یہ سکھائی جا رہی ہیں، جن جن اداروں نے یہ سکھانی شروع کی ہوئی ہیں یا آن لائن کر رکھی ہیں، ان کے ساتھ رابطہ جوڑ کر اپنی اولاد کو سکھانے کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور صورت سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ اور اگرچہ ہمارے یہاں کئی لوگوں نے اس طرح کے کام شروع کیے ہیں جو مساجد میں ہیں، ادھر ہیں، لیکن وہ زیادہ تر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں کہ میرے یہاں درس ہے، میرے یہاں کورس سے آپ آ جائیں، تو 100 میں سے 10 لوگ آتے ہیں، 90 لوگ نہیں آتے۔ اس طرف توجہ کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو پاکی ناپاکی کے بنیادی مسائل پتہ ہی جب چلتے ہیں جا کر کے جب ان کی عمر 30-35 سال ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمارے یہاں شعور و بیدار ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسے علماء کرام کے ساتھ رابطہ کر کے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ علماء کرام کے یہاں سے یا بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس کا بندوبست نہ ہو، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بڑی بڑی مساجد میں اس کا بندوبست کیا گیا، لیکن شریک ہونے والے لوگ 10 ہیں، 15 ہیں، 20 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ تو مسجد کی باتیں ہیں نا، کہ امام صاحب بتا رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں پاکی ناپاکی وغیرہ کی، کیا یہ بنیادی کام گھر کا نہیں ہے؟ یعنی جو بیٹیاں ہیں ان کو ماں تعلیم کرے، اور جو بیٹے ہیں اب جو 12 13 14 15 سال ان کی عمریں ہوئیں تو باپ انہیں بٹھا کر انہیں سمجھا دے۔ دنیا بھر کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے، موویز دیکھی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن انتہائی اہم بات، اب یہی بچے کیا کرتے ہیں کہ یہی بچے اپنی عمر کے دوسرے بچوں سے بات کرتے ہیں، وہ جس بچے سے بات کرتے ہیں وہ ان سے زیادہ لا علم ہوتا ہے، کنفیوژن پھیلتی ہے۔ تو مائیں اولاد کو سمجھائیں، اس کے لیے وہ ماں کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ ماں اور باپ دونوں خود پڑھیں اور ایسی چیزوں سے رابطہ جوڑیں، آن لائن کورسز سے رابطہ جوڑیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں ابھی انیس صاحب کہ ہمارے یہاں جہاں گیپ ہے نا تعلیم میں، کہ تعلیمی نظام میں وہ چیز نہیں پڑھائی جا رہی، جیسے قرآن نہیں پڑھایا جاتا، دینی مسائل نہیں سکھائے جاتے، تو وہ ذمہ داری پھر الٹیمیٹلی ماں باپ کی آتی ہے۔ اب ماں باپ اگر سمجھتے ہیں کہ ہم میں خود ایسی صلاحیت نہیں، تو وہ ایسی جگہیں تلاش کریں، ایسے آن لائن ادارے تلاش کریں، رابطہ کریں اور وہاں اپنی اولاد کو جوڑیں، اس لیے کہ یہ 1 1.5 سال 2 سال کی محنت ہوتی ہے، لیکن بہت کچھ آ جاتا ہے بچے کو۔ جہاں سمجھداری کی طرف آیا، آپ نے کہا یہ چند چیزیں پڑھو،
کچھ چھوٹی موٹی چیزیں جی پڑھائیں، ہاں، لیکن اگر تعلیمی ادارہ نہیں دے رہا تو پھر الٹیمیٹلی ماں باپ پر آتا ہے. اگر ماں باپ بھی نہیں سکھائیں گے تو پھر اس کو باہر کا کوئی پکڑ کے نہیں سکھا سکتا. ماں باپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں، اور یہ بات توقع نہیں کرنی چاہیے کہ میں آج اولاد کو پڑھانا شروع کروں وہ 3 مہینے میں سمجھ جائے. اس کے لیے آپ سمجھیں کہ اس کی عمر ہے 5 سال. اس 5 سال میں آپ نے اس کو بنیادی طہارت کے مسائل، بنیادی عقائد، بنیادی عبادات اور بنیادی اخلاقیات، تعلق کی نوعیتیں یہ سمجھانی ہیں. اور اس کے اندر یہ چیزیں سکھا کر اس کے اندر تھوڑی تھوڑی اگر آپ اس کی 12 سال کی عمر سے شروع کریں 17 18 20 سال کی عمر تک بہت کچھ جان جائے گا. اور جب بچے کو آپ سکھاتے ہیں تو وہ 2 چیزیں سمجھتا ہے. ایک تو وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. دوسرا اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اگر نہیں پتا تو میں کسی سے پوچھوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یہی خبر نہیں ہوتی کہ اگر مجھے کوئی کام نہیں پتا ہے تو میں کیا کروں، یا ان کو یہی نہیں پتا ہوتا. جی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کم سے کم اتنا علم ضرور ہو کہ اس کو یہ ادراک ہو کہ مجھے کیا نہیں پتا. اگر ایک آدمی ہے اس کو یہی نہیں پتا، جہالت اس کے اندر اتنی زیادہ ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ اچھا یہ مسئلہ بھی مجھے معلوم ہونا چاہیے، اچھا کیا یہ بھی مجھے جاننا ضروری ہے. تو کم سے کم بچوں کو جب آپ یہ چیزیں ٹریننگ دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں آتی، میں کسی سے پوچھ لوں. ٹھیک. اگر آپ بالکل نہیں سکھائیں گے تو وہ کافی بڑی عمر میں جا کے اس کو خیال آئے گا کہ اچھا یہ چیز بھی ہمیں کسی سے پوچھ کے کرنی چاہیے تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ایسے ہی کرتے رہے. تو یہ کم سے کم ماں باپ کی ذمہ داری تو بہرحال بنتی ہے، اور ماں باپ ہی ہیں جن سے الٹیمیٹلی اس بارے میں پوچھا جائے گا. اور اولاد کی تعلیم اور تربیت میں کہیں پر کمی رہ جاتی ہے تو اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں جی کہ ہر ماں باپ اتنا باصلاحیت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھا سکے، ترجمہ قرآن سکھا سکے، جی ہاں، لیکن اتنا باصلاحیت وہ ضرور ہے کہ رابطہ کر کے مسجد کے امام سے یا کسی استاد سے دینیات کی یا ایسی شخصیات سے کم ایسے کوئی راستے نکالے، ایسے کوئی کورسز تلاش کر لے، آن لائن کر لے، جس سے اولاد کو جہاں یہ خود نہیں جانتا وہاں پہ وہ سکھا سکیں. جہاں آپ کی یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کو ٹیوشن پڑھانے کوئی آئے تو وہاں آپ اس کی بھی فکر کریں کہ میرے بچے کو دینی مسائل پڑھانے کوئی آئے. اگر آپ کی ترجیحات میں یہ نہیں ہے ٹھیک. تو سارا مسئلہ پھر ترجیحات کا آ جاتا ہے. اگر آپ کی ترجیح ہے کہ میرے بچے کو انگلش اور میتھ اچھی آئے، میرا بچہ کسی ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد تاکہ وہ اچھی طرح سے او لیول اور اے لیول میں کامیابی حاصل کرے، کوئی فوراً ڈگری لے، تو یہ ذمہ دار، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اچھا تصور ہے. آپ نہیں چاہتے ہیں اولاد کو کہ میں باصلاحیت بناؤں آج کے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے، تو دین سکھانا بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو ان چیزوں کی تعلیم کریں. اب تو اللہ کا شکر ہے چھوٹے چھوٹے بہت ادارے کھل گئے ہیں، لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان جگہوں سے رابطہ کریں، سیکھیں چھوٹوں کو کیا سکھانا ہے، کیا نہیں سکھانا، تعلیم کیا دینی ہے، لباس کیا پہنانا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا قرینہ کیا ہے، کیا چیز ہمیں ان کو سکھائیں، کیا نہ سکھائیں، کیسے تربیت دیں، تاکہ ان کو صحیح غلط پتہ چلے. اور اگر صحیح غلط پتہ چلے گا تو انیق صاحب چاہے وہ غلط کام کر بھی رہے ہوں، ایک وقت میں آ کر ان کو تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اچھا ہمارے ماں باپ سکھاتے تھے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک. ہم کرتے تو رہے آج تک، لیکن اب اللہ نے ہمیں سمجھ دی، اب ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر آپ ان کو خیر و شر کی کوئی تعلیم ہی نہیں دیں گے تو ان کو کیا خبر ہوگی بڑے ہونے کے بعد کہ کیا چھوڑنا چاہیے کیا نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ چیز کرنا پھر الٹیمیٹلی لا محالہ بالآخر ذمہ داری بنتی ہے والدین کی. ٹھیک. اور چونکہ ان کا حق بھی زیادہ ہے لہٰذا ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا صرف حق زیادہ ہے، ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. اولاد کو تعلیم دینا، دین سکھانا، خیر اور اچھائی برائی کی تعلیم دینا، اس کو حلال طیب روزگار سکھانا، اخلاق سکھانا، یہ ماں باپ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا. اور پرپز آف لائف، بالکل دنیا میں کیوں آئے ہم، مقصد ہماری زندگی. پیدائش کا مقصد کیا تھا، کیوں بھیجا گیا. بالکل ایسے ہی. صرف پاکی ناپاکی کے مسائل تو کوئی بھی سکھا سکتا ہے، لیکن یہ مقام مسلم کیا ہے، ہمیں مسلمان کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمیں رسول کا امتی کیوں بنایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ تمام چیزیں پہنچانی ہیں. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ او لیولز کرائیں، اے لیولز کرائیں، باہر بھجوائیں، بہترین انگریزی بولنا سکھائیں. انگریزی جو بچہ سیکھ رہا ہے سیکھے، لیکن قرآن بھی سیکھے، بالکل سیکھے. نماز پڑھنا بھی سیکھے، اپنی پیدائش کا مقصد بھی جانے. بالکل. اور جیسا آپ نے فرمایا کہ خیر و شر، حق و باطل، سچ اور جھوٹ، دونوں کا فرق اس پر واضح ہو. اور اس کی بنیادی ذمہ داری امام مسجد سے زیادہ والد اور والدہ کی ہے. بالکل اس کے بعد جا کے یہ محلے کی مسجد میں جا کر امام صاحب بیان کر رہے ہیں یا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، اولاد کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. گھر کا ماحول کیا ہے؟ گھر کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر میں دین کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے. بالکل ایسی. وہ گھر کا ماحول بتا دیتا ہے. یعنی کیا ہوتا تھا ذرا، ہم جب بچے تھے ہم اور آپ، کہ جب اذان کی آواز آتی تھی محلے کی مسجد سے تو فوراً گھر میں تبدیلی آتی تھی. اور پہلا کام یہ ہوتا تھا
کہ جتنی خواتین گھر میں وہ دوپٹہ سر پہ رکھتی تھیں، سر پہ دوپٹہ رکھتی تھیں، اگر کوئی لغو و لہو کا کام ہو رہا ہے اس کو روکا جاتا فوراً رک جاتا تھا. شور شرابہ ہوتا تھا، کہتے تو رک جاؤ. ہم نے تو اپنے یہاں درسگاہوں میں دیکھا کہ اذان شروع ہوئی، استاد نے کہا ٹھہر جاؤ، سبق ہے، رک جاتا تھا ادب میں، احترام میں. اور یہ سب وہی باتیں جو آپ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ دین کتنی ترجیحات میں شامل ہے. تو یہ ترجیح میں رکھنا چاہیے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی دین پہ بھی عمل کر لو. دین پر عمل کرنا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، یہ عمل کرنا ہم پر لازم ہے. اور اگر ہم خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو آیت اتاری ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، جی اے ایمان والوں اللہ پر ایمان لاؤ. تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مخاطبت تو ہے ایمان والوں سے. پھر کیا مطلب ہے اس بات کا کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ؟ تو اس کی جو مختلف تشریحات اس میں یہ ہے کہ ایمان صرف تم نے ظاہری طور پر لایا تو اس کو مضبوط کرو، عمل کو مضبوط کرو، عقیدے کو مضبوط کرو، عبادت کے ذریعے کرو. خالی خلی ایمان لانے کا دعویٰ کرنا اور پھر اس پر عمل نہ کرنا، یا اس کو مضبوط نہ کرنا، یا اس کو جسے کہتے ہیں کہ سیراب نہ کرنا، تو یہ تو کسی ڈھنگ کے اچھے مومن کا کام نہیں ہے. اور پھر ایک آخری بات جو میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ انیس صاحب، اس وقت خدا بیزار طاقتیں بہت ہیں، خدا کا انکار کرنے والے، خدا کے خلاف کھڑے ہونے والے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم چاہے دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہوں، چاہے کاروبار کرتے ہوں، چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوں، فوج میں ہوں، پولیس میں ہوں، وکیل ہوں، ہمارا شمار حزب اللہ میں ہو، اللہ کے گروہ میں ہو. ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دین پر عمل کراتے ہوں. اگر ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے دین پر عمل نہ کراتے ہیں، نہ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس میں ہے. اور اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایک تو یہ کہ میں کہوں میں مسلمان ہی نہیں ہوں، تو پھر الگ گفتگو ہے. لیکن جب ہمارا دعویٰ ہے کہ پھر گفتگو ختم ہو جاتی ختم ہے، پھر ہم اس کو دعوت اسلام دیں گے. جی حزب اللہ یا حزب الشیطان. ہمارا شمار حزب اللہ میں. اور حزب اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے حکم کو اپنی ترجیح میں رکھتا ہو، اولاد کے لیے، سب کے لیے. لیکن اگر کسی کے حق میں خدا کا حکم قابل ترجیح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر دنیا میں بہت عیش و عشرت سے رکھا ہوا ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی کامیابی کوئی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، یا یہ کہ اگر آپ آخرت کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیے ہوئے ہیں، یا یہ کہ آپ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں میں اتنا کافی ہے، یہ اولاد کو ان جھمیلوں میں کیا ڈالنا، نماز روزہ. تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی شرط لگائی ہے. ایمان لانا کافی ہوتا تو صرف ان الذین آمنوا ہوتا. ایمان لانا اور عمل صالح کرنا. عمل صالح کا مطلب جو احکام خدا کے حلال اور حرام کی ان کی پابندی، جو عبادات اور فرائض ہیں ان کی پابندی، اور اس کے اندر اگر بیچ میں کوتاہی کمی ہو جاتی ہے تو استغفار کرنا. تو یہ روش اگر آپ کی ہے تو پھر صحیح مسلمان ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تو تقوی اختیار کرو. بالکل ایسے. اللہ اکبر اللہ اکبر. الدین یسر، دین میں آسانیاں ہیں. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کرتا ہے. دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے. بس آدمی یہ تہیہ کر لے کہ ہاں مجھے حق کا ساتھ دینا ہے. اور کیا اچھی بات فرمائی کہ میں حزب اللہ کے ساتھ رہوں گا، حزب الشیطان کے ساتھ نہیں رہوں گا. اللہ اکبر. قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے؟ اپنے حق میں ہو تو پھر صحیح ہے، اور خلاف ہو تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک سوال اور لے لیتے ہیں یہاں سے، اس کے بعد ویڈیو کویسچنز. یہ ولید خلیل صاحب ہیں گجر خان سے. نئے مکان کی تعمیر اور اس میں شفٹ ہونے سے متعلق کیا شرعی تعلیمات اور احکام ہیں؟ مثلاً استخارہ اور شفٹنگ سے پہلے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجئے. دیکھیے، نئے مکان میں شفٹ ہونے میں اگر انہوں نے خرید لیا ہے تو پھر تو استخارے کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اگر ایک شخص کسی مکان کو خریدنا چاہتا ہے یا کسی مکان کو کرائے پہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ استخارہ کرنا چاہتا ہے تو کر لیں، اچھی بات ہے. باقی ساری چیزوں کا جائزہ لے کر اگر سمجھ میں آتا ہے گھر مناسب ہے تو استخارہ کر لیں. باقی یہ کہ گھر میں شفٹ ہوتے وقت کسی خاص قسم کا وظیفہ پڑھنا یا وہاں جا کے جنات کو بھگانے کے لیے کچھ کرنا، ایسی کوئی چیز منقول نہیں ہے. البتہ ہمارے یہاں لوگوں میں، ہمارے بزرگوں میں ایک طریقہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو آباد رکھیں عبادات سے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ گھروں میں نماز کی سنتیں اور نفلیں گھروں میں پڑھنی چاہیے تاکہ گھر بھی بارونق دکھیں، تلاوت بھی ہونی چاہیے. تو اس کے پیش نظر ہمارے یہاں ایک روایت ہے ہمارے معاشروں میں کہ جب لوگ نئے گھر جاتے تھے
تو پہلا کام یہ کرتے تھے کہ وہاں جا کے کوئی عبادت کرتے تھے، جیسے نوافل پڑھ لی، تلاوت کر لی، تاکہ اس گھر کے اندر ہمارا پہلا عمل جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہو۔ اگر اس کو کوئی دین کا حصہ نہ سمجھے اور ایک عبادت کے طور پہ کوئی شخص کرتا ہو کہ بس ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس گھر میں آنے کے بعد پہلا کام میں کروں، تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ گھر میں منتقل ہونے کا کوئی خاص وظیفہ ہے یا جب تک قرآن خوانی نہیں ہوگی ہم منتقل نہیں ہو سکتے، یہ خیالات درست نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کوئی ایسی تلقین نہیں ہے کہ آپ منتقل ہوں تو قرآن خوانی کرائیں یا کوئی وظیفہ پڑھیں۔ جیسے میں نے بات عرض کی کہ اس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ملی ہے آپ کو، اور وہ بھی گھر ہے، گھر اتنی بڑی نعمت ہے، تو آپ اس کے اندر جا کر پہلا کام یہ کریں کہ اس کو رونق بنائیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ بہترین۔ یہ سوال ہے شکیل ہاشمی صاحب کا، پہلے بھی یہ سوالات کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن پھر سوال آیا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی حرام کی کمائی سے ہدیہ دے تو کیا وہ لے سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ دیکھیں انیس صاحب، حرام کی کمائی سے ہدیہ دینے کی 2-3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک شخص ہے جس کی آمدنی حرام اور حلال دونوں، پہلی بات ہے کسی کی آمدنی 100% حرام ہو ایسا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر کہیں ملازمت کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو جتنی تنخواہ اس کو ملازمت کی ملتی ہے وہ اس قدر حلال ہے، اور باقی جو رشوت لیتا ہے وہ حرام ہے۔ تو اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ اس کی غالب آمدنی حرام ہے، جی، کم آمدنی حلال ہے، تو اس سے پھر ہدیہ نہیں لینا چاہیے، پہلی بات ہے۔ اور اگر آپ کے علم میں نہیں ہے، مخلوط آمدنی حرام حلال دونوں ہو سکتی ہے، تو پھر ہدیہ لینے کی گنجائش ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ اس کی آمدنی حرام ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ہدیہ نہ لیں، لیکن نوعیت تعلقات کی ایسی کہ اگر آپ ہدیہ نہ لیں تو اس سے بہت تلخی یا بہت زیادہ خاندان میں شکست و ریخت پیدا ہوگی، تو پھر اس سے ہدیہ لے کر استعمال نہ کریں، کسی کو دے دیں۔ اچھا۔ جیسے مثال کے طور پہ بسا اوقات رشتے ہوتے ہیں آپ کے، سسرالی رشتے ہیں، دوستی کا رشتہ ہے، اور کوئی سا رشتہ ہے جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس کے منہ پر اس کا ہدیہ واپس کروں گا، تو کسی نے آپ کو ہدیہ دیا، آپ نے کہا میں نہیں لیتا، تو وہ ظاہر ہے پوچھے کہ کیوں نہیں لیتا، اب آپ نے کہا تم حرام کھاتے ہو، تو یہ تو بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا سخت بات ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز میں لوگوں کی آداب اور رعایت رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر وہ صاحب کو بہت ہی غیر محسوس طریقے سے پیغام چلا جاتا ہے کہ یہ میرا دوست، یہ میرا رشتہ دار مجھ سے ہدیہ یہ لینا اس وجہ سے پسند نہیں کرتا کہ میں فلاں غلط کام کرتا ہوں، تو یہ پیغام جانے میں رسانیت کے ساتھ طریقے سے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ جانا چاہیے اچھا۔ کہ دیکھیں فلاں صاحب آپ کے گھر آ کے کھانا کھانے سے، میل جول سے اس لیے بچتے ہیں کہ آپ کی آمدنی میں گڑبڑ ہے، تو پھر تاکہ ان کو ایک پیغام جائے کہ لوگ اس چیز سے احتیاط کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو کسی نے تحفہ دیا، باپ نے کہا نہیں تم تو حرام کھاتے ہو میں نہیں لوں گا، تو اس کے بجائے آپ وہ لے لیں اور آپ اس تحفے کو جا کر کسی کو صدقہ کر دیں، اس نیت سے صدقہ کریں کہ بھئی ایک مصیبت میرے پاس آ گئی، میں جان چھڑاؤں اس چیز سے۔ اور اگر آپ رسانیت سے منع کر سکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ منع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے فرض کریں کہ ایک آدمی ہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے ایک اسٹوڈنٹ، اس کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پہ جو ہمیں گفٹ مل رہے ہیں تو فلاں کمپنی نے اسپانسر کیے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ جو انٹرنیشنل مقابلے ہوتے ہیں فٹ بال کے، اس کے کرکٹ کے، تو اس میں بسا اوقات شراب کی ایک بوتل دی جاتی ہے کھلاڑیوں کو، تو جو مسلمان کھلاڑی ہوتے ہیں وہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے۔ ٹھیک۔ حالانکہ اس میں ایک طریقہ یہ ممکن ہے کہ وہ لے کے ضائع کر دیں، لیکن وہاں پر پھر زیادہ بہتر یہ کہ منع کریں، چونکہ وہاں کسی ایک نے نہیں دیا ہے اور وہاں پہ ایک سمبولک ویلیو ہے منع کرنے کی، ایک علامت ہے، تو وہاں پہ کہنا چاہیے کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں حرام تحفے لوں، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں لے سکتا، آپ کے خلوص محبت کا شکریہ لیکن میں یہ نہیں لے سکتا، وہ ایک پیغام جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی نوعیت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے یہ مثبت پیغام جانے کے بجائے مزید تلخی پیدا ہو سکتی ہے، بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے، رشتہ داری ہے آپ کی ایسی، اب آپ نے وہاں پہ جا کر اس طرح کی بات کی، تو پھر اس صورت میں آپ اس چیز کو لے کر کسی اور کو دے دیں۔ اور اگر آپ منع کر سکتے ہیں، کوئی تحفہ دینے کی بات کر رہا ہے، آپ نے کہا نہیں ٹال دو اس کو، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، تو پھر بہتر ہے کہ حرام کی چیز لینے کے بجائے اس کو ٹال دیں، تو اس طریقے سے کریں تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے حکیمانہ انداز۔ عرفان مرتضیٰ صاحب کا سوال ہے، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں بہت گناہگار انسان تھا، میں نے اللہ پاک سے سچی توبہ کر لی اور پھر کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن میری فیملی کے کچھ لوگ اور میرے دوست ہر وقت مجھے میری پچھلی زندگی کے تانے دیتے رہتے ہیں، ایسی صورت اور حالات میں کیا کروں؟ آپ میری رہنمائی فرمائیے۔
دیکھیں میں یہ بات عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو توبہ کی توفیق دی ہے زندگی میں جی تو یہ بڑی نعمت ہے، ٹھیک اور اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر عطا فرمائے اور ان کی اس چیز کو قبول فرمائے۔ ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اس معاملے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، ذہنی طور پر ایذا رسانی کی جاتی ہے، تو آپ اس پر صبر کریں، اور جو لوگ ایذا رسانی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے کہنے اللہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی معاف کر دے، اور اس معافی کے بدلے میں جی تو مجھے اجر عطا فرما۔ جہاں تک وہ لوگ ہیں تو اس سے زیادہ کوئی افسوسناک اور شرمناک بات نہیں ہو سکتی کہ کسی شخص کو راہ راست آنے کے بعد آپ تانا دیں۔ ایک آدمی اگر رشوت لیتا تھا، رشوت لینی چھوڑ دی، تب آپ اس کو تانا دے رہے ہیں کہ تم تو پہلے رشوت لیتے رہے ہو۔ یہ نہایت افسوس کی بات ہے، شرمناک بات ہے، اور حدیث شریف میں تو اس طرح کا آتا ہے، مضمون یہ ہے اس کا مفہوم کہ اگر کوئی شخص کسی کو گناہ کا تانا دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس شخص کو بھی مبتلا کیا جاتا ہے اس کام میں، تم اس کو تانا دیتے تھے، یہ ایسا ہے، اب تم بھی بھگتو۔ تو یہ تو بہت ہی اچھا انسانی اخلاقی اقدار کی بھی بہت پست بات ہے کہ ایک شخص اگر کوئی غلط کام کرتا تھا، آج اس نے چھوڑ دیا ہے، تو آج آپ اس کو تانے دیں کہ یہ فلاں آدمی تھا۔ تو ہمارے ہاں علماء نے جو بنیادی اخلاقیات سکھائی ہیں اس میں ایک یہ بات سکھائی ہے کہ اگر ایک شخص گناہ سے توبہ کر چکا ہو تو آپ جا کر اس کا تعارف یہ نہیں کرائیں گے کہ یہ فلاں صاحب اتنے بڑے چور تھے، اب انہوں نے چوری چھوڑ دی ہے، یہ رشوت خور تھے، اب رشوت نہیں لیتے۔ اس تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ گناہ بتا کر اس کو جتانا یا اس کو عار دلانا یہ بہت افسوسناک اور شرمناک اور نہایت ہی پستی کی بات ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی پست بات ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کرتے ہیں ان کو اس سے رکنا چاہیے، یہ گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ان کے ساتھ اگر یہ تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے بے حساب اجر ملے گا۔ ایک نیکی کی طرف انہوں نے پیش رفت کی اور نیکی کے کام کو اختیار کیا، اچھائی کے کام کو اختیار کیا، تو یہ کام ان کا اچھا ہے، اور ماضی میں اگر وہ غلط کرتے رہے اس کی آڑ دلانا یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس آڑ دلانے پر جو ان کو ذہنی تکلیف پہنچتی ہے اس پر ان کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور یہ صبر کریں۔ اور ایک اور بات جو میں نے عرض کی ابھی، اگر وہ کر لیں، ایک تو یہ کہ ان کا حق ہے چاہے تو معاف کریں چاہے نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے عرض کر دیں پروردگار یہ میرا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کو سمجھا ہدایت دے، اور اگر یہ معاف کر دیتے ہیں جیسے قرآن کریم میں فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، تو ان کو اجر ملے گا، اتنا بڑا کام کیا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے تلقین ہے، سب کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر ایک شخص گناہ کرتا تھا چھوڑ دیا تو کبھی بھی عار نہ دلائیں اس کو۔ اخلاقی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے یہ گناہ ہے، اور اخلاقی اعتبار سے بھی نہایت پست کام ہے۔ اگر ایک آدمی چوری چھوڑ دے اور آپ بار بار یاد دلائیں تم تو چور تھے، تو دنیا کے اعتبار سے بھی لوگ کہتے ہیں تم کتنے گئے گزرے اخلاق کے آدمی ہو۔ ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت دی، راہ راست پر آیا، تم اس کو بار بار یاد دلاتے ہو۔ اگر وہ چور رہتا تو زیادہ اچھا تھا کیا؟ یعنی کہ چوری چھوڑنا اچھی بات ہے کہ اس پہ تم مار دلا رہے ہو کہ تم نے چھوڑ دی، پہلے تو تم ایسے تھے۔ تو یہ اب ہمارے یہاں کی جو مجموعی اخلاقی زوال ہے اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ڈھنگ کا کام کرے تو اس کو ماضی یاد دلاتے رہتے ہیں، تو یہ بالکل غلط چیز ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اپنے تقوی پہ تکبر کرتے رہتے اپنے ہیں۔ تقوی پہ تکبر، بلکہ اس پہ تو یعنی اگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے تو یہ شخص گناہ کے راستے پہ چل کے گناہ چھوڑا، ہو سکتا ہے وہ لوگ چلتے تو چھوڑتے ہی نہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں علماء خاص طور پہ جو بڑے مصلحین اور مشائخ ہیں وہ تلقین کرتے تھے کہ کسی شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھو یا کسی شخص کو عبادت کم کرتے دیکھو تو یہ زوم مت کرو کہ میں کرتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تم اگر اس آزمائش میں ڈالو جاؤ تو تم اس سے کہیں آگے نکل جاؤ۔ تو اپنے عمل پر، اپنے تقوی پر، اپنے کسی غلط کام پر زوم کرنا یہ تو صاحب ایک بنیادی انسانی جو شخصیت اور قامت ہے نا اس سے بھی پست بات ہے یہ، یعنی ایک انسان کا گھٹیا پن ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت آج تک نہیں دیکھی ہم نے کہ کوئی آدمی اس بات پر بڑی قد و قامت والا سمجھا جاتا ہو کہ وہ اپنے کام پر ناز کرتا ہو۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، دنیا میں بھی عاجزی پسند کی جاتی ہے۔ ایک آدمی بڑا کام کر کے کہے میں نے کچھ نہ کیا تو پسند کیا جاتا ہے، یا ایک آدمی چھوٹا کام کر کے اتراتا پھرے، تو اترانے والے کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت اپنے عمل پہ لاشعوری طور پہ اترا رہے ہوتے ہیں کہ تم تو چور تھے، توبہ کی، ہم تو کبھی بھی چور نہیں رہے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے، گناہ سے بچ کر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ کر آیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو اگر کوئی شخص گناہ چھوڑ کر آیا ہے تو توابین میں شمار ہو گیا نا اس کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو محبت کرتا ہے۔ تو ان صاحب جو کہتے ہیں میں گناہ کی زندگی چھوڑ کے آیا، ان کے لیے یہی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو مستغفرین، استغفار کرنے والے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے اللہ کو پسند ہے۔ اب کوئی تانا دیتا ہے وہ اس کا عمل ہے، اس پر گناہگار ہوتا ہے، اللہ اس کو توفیق دے، ہدایت دے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود کو ہمیشہ پست بنا کے پیش کرنا چاہیے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، اور یہ آپ فرما رہے ہیں یعنی ہماری کیا حیثیت، ہمارا کیا مقام کہ اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والوں کی نظروں میں بڑا بنا دے. اللہ اکبر. مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں. پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے میں رزق کی تنگی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، رزق کی تنگی کے بارے میں 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ رزق کی تنگی 2 وجہ سے ہم ظاہری طور پہ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ظاہری سبب ہے اور ایک باطنی سبب ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں رزق کم لکھا ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کسی کو اللہ فراق رزق دیتا ہے، کسی کو تنگی کر دیتا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ دیندار ہو، نیک ہو، کچھ بھی ہو. حامان اور فرعون کو اللہ نے اتنا رزق دے دیا، اور بڑے بڑے جو تھے انبیاء تھے، بزرگ تھے، وہ بالکل فاقے میں رہے. تو ایک تو یہ کہ رزق کے اندر رزق کھول دینا، رزق میں گنجائش اور رزق میں تنگی، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ من جانب الناس بھی ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے بھی، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو معاشی نظام ہے اس کا ڈھانچہ ایسا ہو کہ جس سے صرف وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں جو اہل ثروت ہیں. جیسے قرآن کریم میں اس طرف اشارہ دیا گیا، وہ جو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں ارشاد فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، صرف مالداروں میں چیزیں گھومتی ہوں، بڑے کام مالدار کر سکتے ہوں، تعلق والے لوگ کر سکتے ہوں، ان کو پرمٹ مل جاتے ہوں، ان کو ٹھیکے مل جاتے ہیں، ان کو لائسنس مل جاتے ہوں، اور جو ایک عام آدمی ہے وہ اپنا جائز کام کرانے کے لیے دشواری پیش آتی ہو. تو بعض دفعہ رزق کے ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں تنگ دستی کے. حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہری سبب تو ہے، لیکن ظاہر یہ بھی من جانب اللہ ہے. تو انسان اپنے قرآن کریم میں حکم یہ ہے کہ رزق کے جو وسائل ہیں اور اسباب ہیں، جو اس کے لیے جو ایک ماحول کی فراہمی ہے، تو وہ حکمران وقت کا کام ہے. کبھی ایک جیسے قرآن کریم میں ایک میں نے عرض کیا تھا ہم ایک پروگرام میں کہ لیقوم الناس بالقسط، لوگ عدل و انصاف، تو اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو معاشی ہمواری، ایسا معاشی نظام دیا جائے جس میں ان کو معاشی ہمواری ملتی ہو. اب اس کے اندر کوئی زیادہ محنت کر کے اوپر جاتا ہے، کوئی کم محنت کرتا ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے. لیکن یہ کہ ایک آدمی اگر جائز طریقے سے کام کرنا چاہے وہ ہو ہی نہیں، اور ناجائز طریقے سے کام ہو، تو پھر ایک کچھ اسباب لوگوں کی رزق کی تنگی کا یہ بھی ہے. اور اگر آپ فقر کے حوالے سے یعنی پاورٹی کے حوالے سے کچھ اسٹیٹسٹک دیکھیں، خاص طور پر ڈیولپنگ کنٹری جیسے کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ہیں، تو وہاں پر آپ کو بعض ایسے حالات نظر آتے ہیں. افریقہ کے بہت سے ممالک ہیں کہ وہاں پر من حیث المجموع دولت جو ہے وہ اس انداز کا ڈھانچہ ایسا ہے کہ وہاں دولت کے جو فائدے ہیں وہ خاص طبقات تو اٹھاتے ہیں، عوام تک نہیں پہنچتے وہ. یعنی کہ ان کے پاس بہت وسائل ہیں، ان کے پاس یعنی قدرتی وسائل بہت ہیں، سونے چاندی کی کانیں ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، وہ نکلتے ہیں. بالائی طبقات اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، اور نیچے کے طبقات میں وہ فائدہ نہیں پہنچتا. تو کچھ اسباب دولت کی تقسیم کی ناہمواری کے یہ بھی ہوتے ہیں. غیر معمولی طور پر حالات کی خرابی کی وجہ سے ٹیکس لگ جانا، وہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے دائرے اختیار سے باہر ہوتی جاتی ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں پچھلے 5 سال میں دیکھیں کہ لوگوں کے اندر فقر میں اضافہ ہوا ہے. پہلے اگر ایک آدمی 50,000 کماتا تھا وہ جتنا خوشحال تھا، آج وہ اتنا خوشحال نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی قوت خرید بھی گر گئی ہے. تو یہ وہ ظاہری اسباب ہیں جو کہ بد انتظامی اور معاشی ناہمواریوں کی وجہ سے ہیں. تو یہ انسانوں کی طرف راجع ہیں. اور حکمرانوں کی جہاں بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ معاش کے جو مواقع ہیں لوگوں کے رہن سہن کے، وہ ان کو دیے جائیں اور ان کو لیے بہتری پر کام کیا جائے. اور اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے. خدا کرے کہ ایسا نظام معیشت 100% جو اسلام کی اس روح کو اجاگر کرتا ہو ہمارے ملک میں آئے. نہیں ہے، ابھی کسی بھی اسلامی ملک میں نہیں ہے. کوششیں چھوٹی موٹی چل رہی ہیں، لیکن جو ایک بڑا مقصد ہے جو بڑے پیمانے پر آ جائے، جس کے اندر لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملتی ہوں، تو وہ نظام قائم ہونا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے پاس بنیادی وسائل نہیں آتے. یہ 2 اسباب ہوتے ہیں. تو ظاہری طور پر جو اسباب ہیں ان کو ختم کرنے کا حکم ہے کہ ہم چنانچہ دنیا کے اندر جو اچھے ملک ہیں وہاں پہ جیسے کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایس ایم ای سیکٹر جسے کہتے ہیں کہ چھوٹے اسمال بزنس ہیں، میڈیم انٹرپرائز ہیں، ان کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. مائکرو فائنانس کرا کے ان کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. چھوٹے کاروبار، درمیانی کاروبار، یہ سب چلے. کاروبار کا ماحول فراہم کیا جاتا ہے.
ہمارے یہاں کاروبار کرنے والے لوگوں سے جا کر آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 36-40 کے قریب ادارے ہیں جن سے منظوری لینی پڑتی ہے، اور ہر ادارہ ہمارے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے۔ اگر 40 ادارے ہیں تو اس میں سے 36 ادارے روڑے اٹکاتے ہیں، 4 ادارے جانے دیتے ہیں۔ جی تو ایک مجموعی ماحول کاروبار کرنے کا کم ہے، اور حرام کھانے کا ماحول، رشوتیں بھتے لینے کا ماحول زیادہ ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں معاشی ناہمواریاں بہت پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس نظام کو بہتری کی طرف لے جانا یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے، جو کہ عدل کے تقاضوں کے تحت ایک بڑا مقصد ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور یہ معاشی نام ہمواریوں کی بات آپ نے فرمائی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ تو اکیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم کی آپ بات کہ دولت محض چند ہاتھوں تک ہی بس اس کا ارتکاز نہ رہے، تو نیچے تک جائے، ایک غریب آدمی بھی استفادہ کرے اس دولت سے۔ لیکن ایک اور بات، جو سوال اس بچے نے کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک اور بات ذہن میں آتی ہے۔ جن معاشروں میں فحاشی پھیل جاتی ہے اور فحاشی کو فحاشی سمجھا ہی نہیں جاتا، کیا ان کی معیشت کو بھی اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے؟ جو علماء نے ایک تو فحاشی کے حوالے سے روایات ملتی ہیں، اور دوسرا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے بہت سے ابواب ہیں جو گناہوں کی وجہ سے بند کرتا ہے۔ اگر ایک معاشرہ ایسا ہے جو کہ فحاشی پہ چل رہا ہے، ایک معاشرہ ایسا ہے جو کہ الحاد پہ چل رہا ہے، ایک معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر نشہ اور اس قسم کی جو بیہودہ چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر من جانب اللہ رزق میں تنگی آتی ہے، رزق کے اندر کمی آتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے غیر مسلم معاشرے جو خدا کو نہیں مانتے بہت اچھے چل رہے ہیں، تو اس کے جواب میں وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ مان رہے ہیں خدا کو اور پھر آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو من جانب اللہ وہ باتیں، ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے مجھے خدا آزمائش نہیں کر رہا، تو اس کی آزمائش یہی کم ہے کہ وہ خدا کو نہیں مان رہا۔ تو قرآن کریم میں ایسا آتا ہے کہ جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے سرکشی کی تو ہم نے ان کے اوپر ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے اور انہوں نے خوب عیش کیے، مستیاں کیں، لیکن پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے ان پر۔ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ یہی ہے، اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 10 دن میں 15 دن میں یا سال 2 سال میں آ جائے۔ فرعون کے واقعات آپ پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 سال ہونے تک، اور اس کے بعد پھر ایک طویل مرحلہ ہے۔ تو یہ 50-60 سال کا عرصہ ہے جس کے اندر اللہ نے فرعون کو مہلت دی، جبکہ وہ مدتوں سے سرکشی کرتا چلا آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی معاشرہ خدا کو مانتا ہے اور خدا پر من حیث المجموع ایمان رکھتا ہے، جیسے الحمدللہ ہمارا معاشرہ ہے، تو پھر اس معاشرے کے اندر ایسے کام جو خدا کے ناراض کرنے والے ہوں وہ بھی معیشت پر اور چیزوں پہ فرق ڈالتے ہیں اور اثر ڈالتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا کو نہ مان کر کھا رہا ہے، تو یہ بات تو بہت واقعتاً ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اسباب کو صرف اپنے ایمان سے نہیں جوڑا، ورنہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر دنیا اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی وقت میں، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے اپنے نہ ماننے والے کو پانی نہ دیتا۔ اللہ کی نظر میں اتنی بے وقت ہے یہ کہ جیسے اگر ہمارا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کے جیب میں سے 1 روپے کا سکہ گر جائے اور آپ جا کر 5 کلومیٹر سے اپنی گاڑی گھما کے واپس لائیں سکہ اٹھانے کے لیے، تو ہر آدمی آپ کو کہتا ہے کہ آپ اتنے بیوقوف آدمی ہیں، گر گیا تھا تو گر گیا۔ تو حالانکہ 1 روپیہ جو ہے مچھر کے پر سے تو بہرحال قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے حدیث شریف میں جو مثال دی کہ اللہ کی نظر میں دنیا اتنی بے وقت ہے، تو دنیا کی بے وقتی ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اگر کسی کو زیادہ دے دی ہے تو اس بات کی نشانی نہیں کہ وہ اچھے لوگوں میں سے۔ قرآن کریم میں قارون کے واقعے میں یہ بات صاف آتی ہے کہ جب قارون اپنے کر و فر کے ساتھ نکلا، خوب بڑا لشکر تھا، تو جو لوگ دنیا کے طلبگار تھے انہوں نے کہا دیکھو کیا بات ہے اس کی، کیا اس کا جاہ و جلال ہے، کیسے جا رہا ہے۔ قرآن کریم آتا ہے کہ قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ کاش اتنا ہمیں بھی ملے، کیا بات ہے اس کی، کیا جسم کہتے ہیں آج کی زبان میں، کیا ٹور ہے اس کی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا تو پھر انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، یعنی معلوم یہ ہوا یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں کہ وہ صبح نکلا شام میں دھس گیا، بلکہ ایک پوری اس کلچر کو اللہ نے دکھایا ہے کہ اس کلچر کے تحت لوگ کہتے تھے یہ ہے زندگی۔ یہ قارون صاحب جب نکلتے ہیں تو پورا لاؤ لشکر لے کے نکلتے ہیں، اونٹوں پر ان کے 40 50 60 اونٹوں پر 100 اونٹوں پر تو ان کی صرف خزانے کی چابیاں لدی ہوتی ہیں، کیا اس کا کر و فر ہے۔ لیکن جب اس کو دھسایا گیا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے
کہ دنیا کے کامیابی اور کامرانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں دنیا کی، جو آسائش ہیں، جو اللہ کی طرف رزق کی فراوانی ہے، اس میں بندوں کے اعمال کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اللہ کی تقسیم جو ہے وہ تو ہم جانتے نہیں ہیں، مشیت الہی میں کیا چیز کہاں پہ رکھی اس نے، کسی زمانے میں کسی قوم کو اٹھاتا ہے، کسی قوم کو گراتا ہے، یہ سب اس کے کام ہے، سبحان وہ تو ہم نہیں جا سکتے اس میں، لیکن جو اس نے اصول بتایا ہے کہ بندے کے رزق میں بسا اوقات اس چیز سے فرق پڑتا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اگر کہیں پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز سے رزق میں فرق پڑتا ہے تو ہمیں محتاط ہونا چاہیے، معاشرے میں فحاشی پھیلا کے، بے حیائی پھیلا کر، اور یہ دعویٰ کر کے کہ ہم مسلمان ہیں۔ حیرت کی بات طریق صاحب یہ ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کے بارے میں 4 باتیں کرتے ہیں، سود کھانے کو حلال سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں کریں گے، فحاشی کی حمایت کریں گے، اور ساتھ دعویٰ کریں گے کہ میں مسلمان ہوں، اور آپ سے بحث کریں گے بیٹھ کر کے آپ جو باتیں کرتے ہیں نا وہ سب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ الحمدللہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کم سے کم عمل کی رخ تک آپ کا یہ اعتراف ہونا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، لیکن کوتا ہوں میں۔ لیکن اگر آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور اپنی بدعمالی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو یہ پھر مہر لگنے کے قریب والا معاملہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے مہر لگائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا دیا، پھر اللہ نے اس کے قلب پر، اس کے زبان پہ، آنکھوں پہ مہر لگا دی، اب اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں۔ تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو اعتراف تو ہو، کم سے کم گناہ کا اعتراف، اور اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار، و پروردگار ہم گناہ گار ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا، ہمیں تو معاف کر۔ یہ کیا کہ آپ ایک سرکشی بھی کریں اور لڑنے مرنے بھی پہنچ جائیں اور حجت بھی کریں آپ، اور اپنے گناہ کے لیے کوئی جواز ڈھونڈتے پھریں، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ گناہ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ بالکل جو ہے سرکشی کی نشانی ہوتی ہے، اور قرآن کریم میں جس کے لیے جو ہے نا فمن استر غیر باغ ولا عاد، جو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کے اندر فرمایا وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جی تو بغی سے مراد جو مفسرین نے لکھی ان میں سے ایک صورت لکھی سرکشی کیے جا رہا ہے، اور اس کے پر کوئی، جیسے قرآن کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ جو برائیاں کرتے تھے رکتے ہی نہیں تھے اس سے، یعنی کیے جا رہے ہیں کہ آدمی کے اندر کہیں کوئی شرم کا لمحہ آ جائے، کوئی آ جائے نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تمہیں اچھائی کی طرف بلاتا ہوں اور تم یہ جو فحاشی کرنے آئے ہو یا نہ کرو، جائز طریقے سے نکاح کر لو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انک لتعلم ما نرید، آپ کو تو پتہ ہے ہم کیا کرنے آئے۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے نا بغاوت کی، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ اپنی اللہ کی مشیت کے تحت آتی ہے، حتیٰ کہ اتنے بعض دفعہ اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا، 2 جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بارے میں فرمایا، لیکن انبیاء کتنے اولو العزم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا ہے کہ ایک جگہ تو یہ فرمایا حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یعنی اتنی اللہ کی طرف سے ڈھیل دی گئی کہ انبیاء تک سوچنے لگے کہ خدا جانے ہم سے جو وعدے اللہ نے کیے ہیں یہ پورے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ صاف قرآن کے الفاظ ہیں، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا۔ اور دوسری جگہ ایک اور جگہ بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مہلت دیتا ہے دیتا رہتا ہے، پھر اس کے بعد جب پکڑ آتی ہے تو پھر انبیاء نے، رسول جو تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ متی نصر اللہ، وہ انبیاء تک بھی کہنے لگے کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب۔ تو کسی معاملے میں اللہ کی طرف سے 60-70 سال 100 سال ڈھیل آ جائے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور یہ لوگ جو باتیں کیے جا رہے ہیں سب غلط ہیں۔ تو یہ تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ مدتوں تک لوگ اللہ کی سرکشی کرتے رہے، اللہ کی پکڑ نہیں آئی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ آپ نے جو بات اٹھائی تھی کہ اگر کوئی کسی قوم میں کسی خاص قسم کی بے حیائی، فحاشی اور خاص قسم کے گناہوں پر اصرار ہو جائے، جی، اس کو گناہ سمجھنا ترک کر دیا اور جائے، لوگ ان گناہوں پر ٹوکنا روک دیں، ٹوکنا تو بند کر بنی دیں۔ اسرائیل کے انبیاء داؤد علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ لعنت پڑھوا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اسی وجہ سے پھر اس صورت میں کیا حکم آتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے بارشیں روکی جاتی ہیں، قحط آتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین میں دھنسنے کے واقعات ہوں گے، قحط ہوگا، بارشیں، خون کی بارشیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ اور یہ سب چیزیں کس لیے ہوں گی؟ شاید لوگ لوٹ کے آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ساری نشانیاں دکھائیں، شاید وہ لوٹ آئیں، جی ہاں، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں، مگر وہ لوٹے نہیں۔
یہ بھی دیکھتے تھے، اور یہ پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کی نشانی، ویسے آتا ہے نا کہ ان کے پر مینڈک کا طوفان آیا، جوں کا آیا، یہ ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے تھے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، آپ ہمارے پر سے یہ مصیبت ٹال دیں، اب آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو ساتھ بھی کر دیں گے آپ کے۔ اور جب مصیبت ٹلی انہوں نے کہا کہ وہی بات جو کیسا کہ جو آپ سناتے ہیں نا، کیسا خدا کیسا نبی، کیسا خدا، تو وہی والی بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ دیکھا جائے گا، سب کچھ چھوڑو۔ تو یہ پھر ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ کیونکہ خیر بات بڑھ بھی رہی ہے، لیکن بڑی اہم بات، آپ نے جتنی مثالیں یہاں پر بیان فرمائیں وہ قوموں کی یا امتوں کی مثالیں بیان فرمائیں، اور ظاہر قرآن کریم بیان کر رہا ہے، تو قرآن کریم سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ لیکن انفرادی معاملات میں بھی، جیسے قارون کا معاملہ آپ نے بیان فرمایا، آج اس بات کو ہم جوڑ رہے ہیں آج سے، بعض لوگ جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ لامتناہی جرائم کا شکار ہے، لیکن بظاہر یعنی ہمارا ذہن تو چھوٹا سا ہے نا ایک عام آدمی کا، کہ اللہ تعالیٰ اس مجرم کو نوازتا جا رہا ہے، یہ شخص جو گناہ کا پیکر ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں مسلسل، تو ایک عام آدمی ذرا سا پریشان ہوتا ہے۔ تو اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا نیک صاحب کہ من جانب اللہ آزمائش ہوتی ہے، اور جیسے قارون کا میں نے ابھی مثال دی تھی اس پر ہے، اور حضرت انبیاء کرام کے ساتھ بھی یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون کے لیے جب بد دعا کی تھی، تو اس کے الفاظ آپ سنیں، یہی تو بد دعا تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ پروردگار انک آتیت فرعون وملأہ اموالا وزینۃ فی الحیات الدنیا، تو نے ان کو اتنا مال دیا ہے، دنیا کے آسائش عیش و عشرت ان کو دے دی ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تو وہ تو پکڑ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تم کیا جا رہے ہو، ان کے پاس کھانے کو کیا ہے، ان کے تو حالات اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس آؤ یہ عیش کرو۔ تو پھر انہوں نے بد دعا دی تھی ربنا اطمس علی اموالہم۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک بہت عام سا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ من جانب اللہ آزماتا ہے، اور طریقہ کار دیکھنا کیا چاہیے کہ وہ آدمی جو کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے اس کے پاس دولت کی بے تحاشا ریل پیل ہے، وہ کام صحیح کر رہا ہے غلط، اگر وہ کام غلط کر رہا ہے، حرام کما رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، پھر بھی دولت کی ریل پیل ہے، تو پھر اس کے آزمائش ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شخص کے لیے آزمائش ہے، اور یہ پھر قیامت کے دن اس کو اس کا دینا پڑے گا بھگتان۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین اتنی سی بھی کوئی کسی کی قبضہ کرے گا تو اس کے گلے میں توق بنا کے ڈالی جائے گی، یہاں تو لوگ ایکڑوں پہ زمین قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی جو راحت ہے اس کو کہیں اپنے لیے اللہ کی طرف سے آنے والی ڈھیل کو، یا اس کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں کوئی پروانہ مل گیا ہے۔ اگر آپ میں عاجزی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے یہاں علماء کرام یہ بات علی الاطلاق مفسرین نے اتفاقی طور پہ لکھی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا گناہ کر چکے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کسی کی کوئی مادی چیز زمین دولت قبضہ کر چکے ہیں، تو توبہ کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ واپس کریں۔ یہ تماشا نہیں ہو سکتا کہ آپ حرام کا اپنے پاس جو ہے ڈھیر کے ڈھیر جمع کریں اور شام کو کھیٹ کر ہاتھ اٹھا دیں اور لوگوں کے حق مار کے بیٹھیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے آپ نے حقوق اللہ کو پورا کرنا ہے، حقوق العباد کو پورا کرنا ہے، پھر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے۔ اب اگر ایسے لوگ ہیں، اور یہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان دیکھ رہا ہوتا ہے وہی قارون والی کیفیت، وہی فرعون والی کیفیت کی، ان کے پاس تو مالی مال ہے، ان کے تو مزے ہیں، یہ تو صبح شام ان کے کتے بھی جو ہیں وہ 2-2 لاکھ روپے کی چیزیں کھا جاتے ہیں، ہمارے گھر میں بچوں کے فاقے ہیں۔ تو من جانب اللہ آزمائش ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک آخری بات میں عرض کر دوں، ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ساری آزمائش غریبوں کے لیے رہ گئی ہے، تو یہ نقطہ نظر صرف اس آدمی کا ہو سکتا ہے جو سمجھتا ہو کہ صرف دنیا ہی کی زندگی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کو ملا کے جوڑیں تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، دونوں کو ملا کے دیکھیں تو یہ شاید اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پر کوئی چیز ایسی رکھی ہے اللہ نے تو اس کے مداوا وہ کہیں اور جا کے کر دے گا۔ اور یہ بظاہر اگر وسائل نہیں ہیں، نعمتیں کسی کے پاس نہیں ہیں، اور اس سے قلب کا اطمینان نصیب ہے، اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میں کیا اللہ کے بندوں میں شامل ہو رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو یہ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا یہ منصب اور مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا، آخری بات آپ کی اجازت سے، کہ یہ خیر ہے
یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اور سمعنا و اطعنا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا آڈٹ نہیں کرنا چاہیے، بالکل حق ہی نہیں ہے ہمارا۔ یہ ہمارا حق ہی نہیں ہے۔ ہم اپنا رخ اللہ کی طرف رکھیں اور جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی فرما برداری کیے جائیں۔ بے شک بے شک۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے، گتھیاں سلجھ جاتی ہیں۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو۔ بدترین ہے وہ شخص جو شریروں کی طرفداری کرے اور گناہوں میں ان کا حامی اور مددگار ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔